کلپ نمبر 1462۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ ترجمہ، اور اے اہل مکہ، بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور بار بار نشانیاں لائے تاکہ وہ باز آ جائیں، تو جن بتوں کو قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کافروں کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا بہتان تھا اور جو وہ گھڑتے رہتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہاں سے قوم عاد اور سمود وغیرہ کی اجڑی ہوئی بستیوں، ان کی تباہی اور ان میں رہنے والوں کی ہلاکت کے سبب کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اہل مکہ، تمہارے آس پاس عاد اور سمود وغیرہ کی اجڑی ہوئی بستیاں موجود ہیں، اور جب تم یمن اور شام کا سفر کرتے ہو تو راستے میں ان تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے ہو، کبھی تم نے ان کی تباہی و بربادی کا سبب تلاش کیا ہے؟ آخر کس وجہ سے وہ بستیاں تباہ ہو گئیں اور ان میں بسنے والے لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مالدار ہونے کے باوجود ہلاک ہو کر عبرت کا نشان بن گئے؟ تو سنو، ان کی تباہی و بربادی اور ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ جب وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، اور ان کی ہٹ دھرمی کا حال یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت اور اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانیاں بار بار پیش کی، سابقہ امتوں کی بربادی کے عبرتناک واقعات ان کے سامنے بیان کیے تاکہ وہ اپنے کفر اور معصیت سے باز آ جائیں، لیکن وہ کسی صورت اس سے باز نہ آئے اور کفر و معصیت ہی کو اختیار کیا، تو اس کی وجہ سے ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ تو اب تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کو ان کافروں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان بتوں کو پوجنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان بتوں نے ان کافروں کی مدد کیوں نہیں کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیوں نہیں بچایا؟ بلکہ اس وقت تو یوں ہوا کہ ان بتوں کا عاجز اور بے بس ہونا پوری طرح ظاہر ہو گیا، اور عذاب نازل ہوتے وقت وہ ان کے کچھ کام نہ آئے۔ اور یاد رکھو کہ وہ جو بتوں کو اپنا معبود کہتے اور بت پرستی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ٹھہراتے تھے، یہ ان کا بہتان اور افترا تھا۔ حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہے، لہٰذا اب تم بھی اپنے حال پر غور کر لو اور اپنے طرز عمل کو درست کر لو، ورنہ تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہوگا۔ جہالت کی انتہا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنا شفیع، مددگار اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھنا کفر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے مددگار اور شفیع ماننا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھنا عین ایمان ہے۔ جیسے بت کی طرف سجدہ کرنا کفر ہے اور کعبے کی طرف سجدہ کرنا ایمان ہے، لہٰذا اس عظیم فرق کو پس پش ڈال کر یہ آیت اللہ تعالیٰ کے کسی نبی علیہ السلام اور ولی پر چشمہ کرنا اور اسے ان کے اللہ تعالیٰ کی عطا سے مددگار اور شفیع نہ ہونے کی دلیل بنانا جہالت کی انتہا ہے۔